اوور رول کیا اور کہا کہ AMU کو مائنورٹی اسٹیٹس مل سکتا ہے. حالانکہ یہ بھی چیف جسٹس آف انڈیا نے مینشن کیا ہے کہ اب اس کا جو مائنورٹی اسٹیٹس ہے وہ ایک ریگولر 3 سدسیہ بینچ ہے بنے گی جو ڈیسائیڈ کرے گی. آنریبل سپریم کورٹ کی 7 ممبر بینچ نے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنورٹی اسٹیٹس کے سلسلے میں جو آج باتیں کہی ہیں اس کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں. اور جو یہ بات کہی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو اپنا فیصلہ تھا 1967 کا اس کو اوور رول کر دیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اس کا مائنورٹی کیریکٹر کے خلاف جو فیصلہ تھا وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے سے وہ فیصلہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے سامنے 1967 میں بات کہی گئی تھی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مسلمانوں نے اپنے چندے سے اور مسلمانوں کے ایجوکیشن کے لیے ہی قائم کیا تھا. لہذا آج جو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 3 ججز کی بینچ بنے گی اور وہ اس بات کو ڈٹرمائن کرے کہ کیا فیکٹس ہیں اور کیا فیکچول حقیقت ہے کہ اس کو گویا مسلمانوں نے اسٹیبلش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. تو ظاہر سی بات اس کے لیے تمام تاریخی حوالے موجود ہیں کہ کس طریقے سے پہلے سر سید کے بیٹے جسٹس محمود صاحب نے کمیٹی کے سامنے پوری بات رکھی تھی کہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ادارہ بننا چاہیے. پھر کس طریقے سے مدرسۃ العلوم قائم ہوا, اس کے بعد کس طریقے سے خود سر سید نے اس مدرسۃ العلوم کو ایک کالج میں تبدیل کیا اور اپنی اسپیچ میں اس موقع پر بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ اس کالج کو ایک دن یونیورسٹی بنائیں گے اور یہ کیمبرج اور آکسفورڈ کے طرز پہ یہ یونیورسٹی قائم ہوگی. اور سر سید نے یہ بھی بات کہی تھی کہ ہم لوگ کا مقصد اس ادارے کو قائم کرنے کا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے مسلم بچے سائنٹیفک ٹیمپر اپنے اندر ڈیولپ کر سکیں اور بیسٹ پاسبل ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں. لہذا یہ تمام جو بھی ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ موجود ہیں. تو لہذا سپریم کورٹ کے آج کے اس فیصلے کے بعد جو بھی 3 ججز کی بینچ بنے گی اس کے سامنے ظاہر سی بات یہ تمام ہسٹوریکل فیکٹس رکھے جائیں گے اور ہم لوگوں کو پوری امید ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے مائنورٹی کیریکٹر کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ آج کے اس فیصلے سے ختم ہو جائیں گی اور خاص کر آج کے فیصلے سے سپریم کورٹ کے اپنے 1967 کے فیصلے کو اوور رول کر دیا گیا ہے. کیا لگتا ہے صاحب کہ 1967 کے جو فیصلے کو اوور رول کر دیا ہے اب آگے کا راستہ یعنی کہ AMU کے اور آسان ہو جائے گا کیونکہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اگر اس کے اوپر وہ مانک کے انوسار رہے گا تو مائنورٹی اسٹیٹس ملنے میں تو کوئی پریشانی نہیں. یقینی طور پر آج کے اس فیصلے کے بعد ہم لوگوں کو پوری امید ہے کہ اب اس سلسلے میں جو بھی مائنورٹی کیریکٹر کے سلسلے میں راہیں ہموار ہو گئی ہیں اور جو بھی سپریم کورٹ اس سلسلے میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بنا رہا ہے یا بنائے گا اس کو صحیح طور پہ فالو کیا جائے گا. اور اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو مائنورٹی انسٹیٹیوشن نہیں قرار دیا جائے گا تو پھر ملک کے کس انسٹیٹیوشن کو مائنورٹی قرار دیا جا سکتا ہے اور پھر ملک کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 30 کے کیا معنی رہ جاتے ہیں, یہ بھی ایک نہایت ہی اہم سوال ہے. The 7 judges bench of Supreme Court, which was the Chief Justice of India, has overruled 1967 decision which held that AMU can't be claimed to be a minority status that is a central university. Now this has been overruled, and whereas the Chief Justice of India has also mentioned that the minority status will be decided by 3 judges regular bench for. We welcome the decision of the Honorable Supreme Court in which it has overruled its decision of 1967 in which it was decided that Aligarh Muslim University will not be a minority institution. So from the decision of Supreme Court, today's Supreme Court decision, I think will go a long way in deciding the minority character of Aligarh Muslim University.
University. And as Supreme Court has itself said that now 3 judges bench will determine whether it is a minority institution or not. I think all the historical facts are before us, and we will certainly put all the historical facts and figures before the 3 judges bench. And everybody knows that Sir Syed formed this university for the educational upliftment and for the educational promotion of the Indian Muslims. And at the time when he laid down the foundation of the college, in his historical speech he will very clearly mention that we have established this college and one day it will be turned into a university on the lines of Oxford and Cambridge University. And everyone knows, and before this we have also put these facts before the various courts, that this university was formed by the Muslim and by the donation of the Muslim community for the education of the Muslim community. So the biggest question is that if a legal Muslim university will not be considered to be a minority institution, then which institution will be considered to be a minority, and what will happen to Article 30 in this regard? How big decision do you see that today's judgment has also overruled that the debate between administration and establishment, and also that now it can get a minority status? How big milestone do you see? Because now it will be very easy, because as that has overruled the 1967 decision. We think that today's decision of the Supreme Court is a historical decision, and it will go a very long way in determining and giving the minority status not only to Aligarh Muslim University but all other minority institutions, and especially when the Supreme Court has overruled the 1967 Supreme Court's decision. And so we are much more confident than when this case will be put forward before the 3 judges bench which the Supreme Court itself has formed. Then all the rights and the minority status of the Aligarh Muslim University will be inshallah given. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें.